بہت ہی کمزور ہو چکی ہو، اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی ہیں۔ آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر۔ تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے۔ اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا، اس جھوٹ پہ، اس گندگی پہ، غلاظت پہ، ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے۔ اور میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے، بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی۔ اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا، 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں۔ مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی۔ یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، شادی والے گھر میں جاتے تھے اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا، گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے۔ ٹھیک ہے، ان کی رتل تو دیکھیں، تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے۔ کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو، اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے۔ تو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی ایک آرگیومنٹ ہے میرا، میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں۔ پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں، وہ بڑبڑ باتیں کرتے ہیں، آرگیومنٹ کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 2011 میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے سفاک ہیں، یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں، تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کو پاگل ہو کو بھس بھرائے بھیجا نہیں ہے کہ 2011 جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں، اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں، میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا، اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں۔ اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیا ڈھیٹ اولادیں سوار کی ہوئی ہیں، جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں، بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں، خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے، معاف کیجئے اتنا 3rd کلاس سمجھتے ہیں اسے کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے؟ جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، خاک اڑتی تھی کل تک وہاں، ٹھیک ہے، یہ وہاں جاتے ہیں۔ ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم، چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے۔ ان کو علاج بارے میں نہیں، جانتے ہیں کہ 3rd کلاس ہے اور گھٹیا ہے۔ یہاں 2 نمبر دوائیں ہوتی ہیں، یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ ملک ہے، ایک ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ۔ ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، کہیں کو 8 یا 9 پیشنٹ دیکھے، انہوں نے اس کو سمن کر عدالت میں طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے، تو ڈاکٹر ہے کسائیہ کیا ہے، تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے؟ یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا، چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے، کہے گا فلاں لیب سے کرائیں، ٹیسٹ بھی لکھ دے گا، دوائیاں بھی لکھ دے گا۔ اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا، ان کی بےہودگی، ان کی بدذوقی، بدتمیزی، ان کے ظلم کا، ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائگنوز کر لیا ہے، اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ۔ اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو، دوائی کیوں لکھ رہے ہو؟ لیکن نہیں ہو رہا ہے، کارروائیاں ڈالتے ہیں۔ ہمارے پل بنانا ہو لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر، ذرا خبر بنے گی، لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر تو سیاست دانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں،
میرے خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی. آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان, لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا, لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ, وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا. اینڈ آئی ایگری ود یو سر. اب یہ پھٹی ہوئی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں, یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر. پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں, میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو کیبنٹ مشن تھا 46 میں آیا, کیا نام تھا اس کا, آپ مجھے بتائیں. میرے بڑھاپے کا یہی ایک عیب ہے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ذرا. اس وقت تک تو ود ان دا یونین آف انڈیا جناح صاحب رہنے کو تیار, کنفیڈریشن کے لیے تیار تھے. یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی, کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی, اکوموڈیٹ کرتی, اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا. چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے مجٹ ان کے مقابلے پہ. جناح صاحب اپنی بریلینس, اپنی محنت, اپنے کیریکٹر, اپنی جو ان کی پرسنالٹی تھی, ان کی فزیکل پریزنس, نہرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایکلپس ہو جائے گا, اس لیے یہ حرکت کی ہے. پاکستان یہ باقی جب دیکھیں, بات سنیں, اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے, مطلب جہاں لیول یہ ہو کہ اماں بولی یہ فلانے کی اور جان بیٹا خلافت پہ دینا, اور جو خلافت سے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں, وہ چھڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں, اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک, یہ یہاں خام خواہ جمعہ جنج کے ساتھ. تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب طرح کے نعرے. بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے مدتیں ہو گئیں, نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. اسٹوپڈ سی بات ہے. اب تو نام بھی بدلنے پہ اتر آئے ہیں حسن نثار صاحب. صحیح, ایموشنل بات, اٹیچمنٹ, وہ سب ٹھیک سر, لیکن سیاست کری جاتی ہے حاضر میں حال میں. میری بات سنیں نا, بات سنیں, نہیں میری بات سنیں. وہ ایک اس کی سمبولک ویلیو ہوگی جی, زندہ ہے جی, اس کے کارنامے زندہ ہے, حالانکہ کوئی کارنامہ شارنامہ نہیں ہے. خیر, تو یہ اس وقت اگر کسی نے نیم خاندہ سے آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا, یا ہمارے ہاں تو خاندہ 2011 میں بھی ایسا جاہل ہے, وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں, بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو از اے بلڈی کریک پاٹ. تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ چپٹ گئے اس کو کہ جی یہ اس کا یہ مطلب. قائد اعظم ایک سیکولر آدمی, بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ساتھوں کو اس پہ آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا یار میرا نہ مغز کھا, میرا ٹائم نہ ضائع کر. قائد اعظم کی پرسنالٹی دیکھیں, اس کا لباس, بود و باش, ان کا رہن سہن, ان کا لائف سٹائل, ان کی ہر چیز, وہ تو انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی سر, وہ جب ریٹائر ہوئے تھے بیچ میں 10 سال کے لیے, سر جب وہ مسلم لیگ سے ریٹائر ہوئے تھے تو وہ انگلینڈ میں جا کے انہوں نے سیاست کی تھی. وہ he was able to become a candidate for a party in England. وہ لیکن سر میں بالکل ٹھیک, اینڈ تھینک یو ویری مچ, آپ نے خلافت موومنٹ کی اسٹیٹمنٹ سامنے لے آئے. اب اتنے دیکھیں, بات سنیں, اب اس میں بھائی میرے ایک میں مصیبت یہ ہے نا, اس ملک میں سچ بوجن, میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت منہ پھٹا آدمی ہے, پرواہ نہیں کرتا. میرے جیسا بندہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار اتنا بڑا یہ اپنے انجام کو انشاءاللہ یہ آپریشن پہنچے گا. لیکن ایک بات, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود جو ہے, ویژن آپ کے, جی حسن صاحب آپ کمپلیٹ لیکن جی اصل بات یہ ہے, اس کی طرف بات نہیں کر رہے لوگ. ہارڈ اور سافٹ دو قسم کی دہشت گردیاں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے ڈکشنری کنسلٹ کرنے کا کہ ٹیرر کیا ہے, ٹیررزم کیا ہے, دہشت کیا ہے, دہشت گردی کیا ہے. وہ شے جو خوف, ڈر اور ہول کی کیفیت پیدا کرے عوام میں, وہ ہے دہشت اور دہشت گردی. یہ ساری چیزیں بم اور بارود کے علاوہ اور راکٹ کے علاوہ بھی ہوتی ہیں.
یہ عدم تحفظ سے بھی ہوتی ہیں، انسرٹنٹی سے بھی ہوتی ہیں، بے روزگاری سے بھی ہوتی ہیں، بھوک سے بھی، یہی بجلی کا بل بھی آپ کے اندر خوف، ڈر، سہم اور ہال کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یہ ناانصافی سے بھی۔ سو میں نے کہا ہے کہ ہارڈ دہشت گردی کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد پلیز اس ملک کے حکمران یا پیپل ہو میٹر، پالیسی میکرز، وہ یہ دھیان میں رکھیں کہ ہارڈ کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد جو سافٹ دہشت گردی ہے، جس میں دھماکہ سنائی نہیں دیتا، خون دکھائی نہیں دیتا، جس میں چیتھڑے نہیں اڑتے، ان کو بھی اسی طرح ایڈریس کر کے ان لعنتوں سے اس ملک کو پاک کرنا ہوگا۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، ایک منٹ خواجہ صاحب سے بعد میں بات کر لیں گے، غیر چلے گئے کراچی سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے جی، میں تاڑے قدمہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جعفر نے ٹیپو کی پیٹھ پر خنجر پھونکا تھا اور پورے ہندوستان کی تاریخ بدل گئی تھی۔ پاکستان کے اندر یہ جعفر اور صادق جو بیٹھے ہیں انویسٹر آل، جسے آپ قومی اسمبلی کہتے ہیں، کیا پاکستان کے اثاثے لوٹ لینا دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا جو غریب پاکستان کو جو غریب کیا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قومی وسائل دیے ہیں، کیا یہ غداری نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اندازہ کیجئے، راجن پور میں آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے 11,500 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کہیں دریش اپنے بھائی صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں، کوئی مختصر ٹائم رہ گیا، کوئی حسن نثار صاحب سے کوئی آپ کا سوال ہو وہ ضرور کیجئے جی۔ اچھا، وہ حسن نثار صاحب ایک آخری چیز مجھے سمجھائیں آپ۔ دیکھیں، کسی زمانے میں میں نے بھی رپورٹ کیا، اور اس زمانے میں مڈ 90s کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک اخبار میں نیوز اخبار میں کام کیا کرتا تھا۔ اس وقت میں نے لکھنا شروع کیا کہ دینی مدرسے، ریلیجس انسٹیٹیوشنز، ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، جن کے آپ نے شروع میں بھی جس کا ذکر کیا اور میں بھی اس کا ذکر کرتا رہا کہ باہر سے کہاں سے آتی ہے اس کی ریلیجس انسٹیٹیوشنز کی فنڈنگ۔ صرف 7% اس زمانے کی بات ہے، 7% فنڈنگ جو ہوتی تھی وہ آپ کے گھر سے، میرے گھر سے جایا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ 2 برادر ممالک کی جو ہم بات کرتے ہیں وہاں سے فنڈنگ آتی تھی، جس کی وجہ سے یہ پراکسی وار کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے علاوہ یہ پراکسی وار کے ساتھ ساتھ، فنڈنگ کے علاوہ ساتھ ساتھ جو فورن ہینڈلرز ہیں، فورن ہینڈلرز حسن نثار صاحب، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا کچھ ریلیجس انسٹیٹیوشنز کو۔ میں کچھ ریلیجس انسٹیٹیوشنز کی بات کروں، سب کی نہیں کر رہا۔ ہاؤ کین وی ہینڈل دیز ریلیجس انسٹیٹیوشن کے مولانا فضل الرحمان صاحب تو بہت اس پہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون جی؟ دیکھیں، بات سنیں، ان کو مانیٹر کیا جائے، ان کو چیک کیا جائے، ان کو مکمل طور پہ سکین کیا جائے، ان کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ کوئی ڈھکی چپی بات تو ہے نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں رانا مبشر صاحب، میں پھر تیسری دفعہ انٹرپٹ ہوا ہوں، یہ ملکی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جب تک آپ اس حد تک اس جنگ کو نہیں لے کے جائیں گے، یہ بے سود ثابت ہوگی۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا اس ملک میں، یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھ، میرا خیال ہے میں آپ کو بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا، لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ صرف بم بارود کی بات نہیں ہے۔ جو چیز دہشت کو جنم دیتی ہے لوگوں کے اندر، ایک تو ہارڈ طریقہ ہے اس کا کہ آپ بم مارتے ہو، آپ گولیاں چلاتے ہو، چیتھڑے اڑتے ہیں، خون بہتا ہے۔ ایک سافٹ فارم ہے جو اس سے زیادہ خوفناک ہے، یہ جو بھوک ہے، بے روزگاری ہے، عدم تحفظ ہے، لوگوں کی توہین ہے، لوگوں کی تذلیل ہے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ پورا شہر، اس کی ساری آبادی ایک طرف اور ایک خاندان ایک طرف، پوری پولیس انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ مل کے ناانصافی اور یہ سارے فیکٹرز مل کے لوگوں کے اندر دہشت اور غیر یقینی پن، اس ملک کا پچھلے کئی سال سے عوام کا تکیہ کلام کیا ہے؟ بنے گا کی؟ ہمارا کیا ہوگا؟ اس ملک کا کیا بنے گا؟ یہ سوال ہے۔ جو ہارڈ قسم کی دہشت گردی سے بہت دور ہیں وہ بھی اتنے ہی کنسرنڈ، اتنا ہی دہشت کا شکار ہیں۔
سو پلیز اس کو مائکرو لیول پہ نہ دیکھیں اور اس کو نہ چھوٹی لڑائی سمجھا جائے, اور اس کے تمام ڈائمینشنز پہ غور کر کے اس کو مکمل طور پہ ایڈریس کیا جائے. اور بد نصیبی یہ ہے, میرا خوف یہ ہے کہ اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ سو کالڈ, یہ جو بدماشیہ ہے جسے اشرافیہ کہتے ہیں, ان کے اندر نہ اہلیت ہے, نہ صلاحیت ہے, اور نہ ان کی نیت ہے, نہ ول ہے, نہ ان کے پاس سکل ہے. یہ اور ٹائپ کے لوگ ہیں, اور ہر بندہ جو تھوڑا سا بھی نظام کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کی, میں مدتوں سے یہ بات کر رہا ہوں, ایک ہی ادارہ ہے, باقی تو مطلب کسی کو آپ سمجھ لو گینگرین ہے, کسی کو کینسر ہوا ہے, کسی کو ٹی بی ہے, کوئی کیوریبل ہے, کوئی کیوریبل بھی نہیں رہ گیا. اس ملک کے سارے سیاستدان ذرا غور تو کریں کون لوگ ہیں. آپ کے مین سٹریم پولیٹیشنز اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز, اور ان کے ایک ایک بندے کی ساکھ کیا ہے, ان سے وابستہ سکینڈلز کیا ہیں, ان کی حیثیتیں آج سے 40 سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہیں, یہ کون پاگل نہیں جانتا. تو پھر عوام اگر عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوں گے, اور اگر جگہ جگہ سے یہ مشرومنگ نہیں ہوگی, جس کو پناہ ہی نہیں ملتی کہیں. دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ ایک خودکش بمبار آپ کو اتنا ریڈلی اویلیبل ہے, آپ کو سکلڈ مستری اتنے آرام سے نہیں ملتا, آپ کو ایک اچھا راج اور ترخان نہیں ملتا اب جتنی آسانی سے آپ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ آپ ہائر کر لیتے ہو. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کو ذرا اور طریقے سے دیکھنے کی, سمجھنے کی, اور پھر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حسن نثار صاحب جو آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ اس کو جو ریز کر رہے ہیں, یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہونی چاہیے, اور جو پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور, ان کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی ان لوگوں کو بنانے کی ضرورت ہے کہ جو یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو ذہنوں کی دہشت گردی ہے, اور یہ ذہنوں میں انسیکیورٹیز جو جنم لے رہی ہیں, ان کو ختم کرنا ضروری ہے. اور یہ جو آپ ان امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں, زیادتی کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو لوگوں کو جو انصاف نہیں مل رہا جس کی وجہ سے وہ ان کا پورا ان کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے دماغ کی, اور وہ بالکل ایک دہشت گرد بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. سو وہ اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ جی. حسن نثار صاحب, وقت کی کمی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کی باتیں مزید سننا چاہتا تھا, اور میرے ویورز بھی آپ کی باتیں مزید سننا چاہتے تھے, لیکن پھر انشاءاللہ آپ کو تکلیف دوں گا. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ. میں کوئی چیز یہاں پہ وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہ رہا جی, میں کوئی یہاں پہ ایکسٹرو نہیں دینا چاہ رہا, کوئی اپنے کامنٹس نہیں دینا چاہ رہا. میں صرف اور صرف آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. یہ دہشت گردی ہم نے ختم کرنی ہے, اور یہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہمیں فوج کے ساتھ مل کر چلنا ہے, شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلنا ہے. اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہماری فوج ہے, یہ ہم نے کہیں سے امپورٹ نہیں کی فوج, یہ پاکستان کی فوج ہے. اور پاکستان کی فوج کے اندر ہم سے زیادہ درد ہے, کیونکہ اگر وہ جانے نہ دے, وہ شہید نہ ہو, تو ہم سکھ کی نیند نہ سو سکیں. جو بارڈرز پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.